اسی طرح ایئر وائس مارشل ہیں پاکستان کے شہزاد چودھری صاحب، انہوں نے پاکستان کے انگریزی اخبار ٹریبیون میں آرٹیکل لکھا کہ انڈیا کے اوپر لکھا اور کہا کہ انڈیا ریلیونٹ دنیا میں ہوتا جا رہا ہے، ناٹ اونلی اس کی سائز کی وجہ سے لیکن اس کے فٹ پرنٹ دنیا میں بڑھ رہے ہیں اور انڈیا دنیا میں میٹر کرتا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اس طرح کی بات نہیں کی جاتی اور ہم اس کو ٹریڈیشنل اسی لینس سے دیکھتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے نریندر مودی نے انڈیا کو ایز اے برانڈ دنیا میں انٹروڈیوس کرا دیا۔ دیکھیں جی، یہ جو جہاں تک حقیقت ہے کہ انڈیا ریلیونٹ تو آج سے نہیں، وہ تو کہیں برسوں بلکہ دہائیوں سے جو ہے نا، ڈیکیڈ سے ریلیونٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فرام ویری بگننگ، رائٹ فرام 1947 انڈیا کا ایک بہت ہائی پروفائل قسم کا امیج اور رول رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ دیکھیں، اگر انڈیا ایک کانفرنس بلاتا ہے جس میں کوئی 120 ملک آتے ہیں گلوبل ساؤتھ کے، تو اس میں گلوبل ساؤتھ کا ایک غریب ملک پاکستان نہیں بیٹھتا، تو یہ انڈیا کے لیے کوئی بہت بڑا اس کے ریزیومے یا پورٹ فولیو میں کوئی سٹار تو نہیں بنتا نا۔ لیکن یہ پاکستان کو ریئلائز کرانا ہے۔ یہ جو لفظ استعمال کیا نا، ایکڑی نکالنے والا، اب اس سے بھی پاکستان کی اگر ایکڑی نہیں نکلی، آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایئر مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا یا نہیں کیا، یا ان کا آرٹیکل اس سے پہلے کا ہوگا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان کے اخبارات بھر جانے چاہیے تھے۔ بھائی صاحب، پاکستان سے نارملی جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ تنقید ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ایک مزاج بدلا ہے۔ جیسے میں کوشش کرتا ہوں، آپ کوشش کرتے ہیں، بہت سارے اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انالیٹیکلی چیزوں کو دیکھا جائے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے۔ اسی طرح ایئر وائس مارشل ہیں پاکستان کے شہزاد چودھری صاحب، انہوں نے پاکستان کے انگریزی اخبار ٹریبیون میں آرٹیکل لکھا کہ انڈیا کے اوپر لکھا اور کہا کہ انڈیا ریلیونٹ دنیا میں ہوتا جا رہا ہے، ناٹ اونلی اس کی سائز کی وجہ سے لیکن اس کے فٹ پرنٹ دنیا میں بڑھ رہے ہیں اور انڈیا دنیا میں میٹر کرتا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اس طرح کی بات نہیں کی جاتی اور ہم اس کو ٹریڈیشنل اسی لینس سے دیکھتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے نریندر مودی نے انڈیا کو ایز اے برانڈ دنیا میں انٹروڈیوس کرا دیا۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں سر، کیا یہ جو ایئر وائس مارشل ارشد چودھری نے بات کی ہے، کیا یہ ریئلائزیشن پاکستان میں ہو گئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو مس میچ ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور چیزیں اب پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، انڈیا از گاٹ ٹو ریلیونٹ ان دا ورلڈ؟ یہ جو ڈسکشن ہے پاکستان میں، آپ سمجھتے ہیں کک سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں جی، یہ جو جہاں تک حقیقت ہے کہ انڈیا ریلیونٹ تو آج سے نہیں، وہ تو کہیں برسوں بلکہ دہائیوں سے جو ہے نا، ڈیکیڈ سے ریلیونٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فرام ویری بگننگ، رائٹ فرام 1947 انڈیا کا ایک بہت ہائی پروفائل قسم کا امیج اور رول رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ اور اسپیسیفکلی جو رول انڈیا نے پلے کیا تھا کولڈ وار کے دوران، سوویت یونین ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو جنگ تھی، جو کولڈ وار تھی، اس میں جو انہوں نے 70-80 ملک جمع کر لیے تھے، جن کی یہ کلیئر ڈکلیریشن تھا اس وقت میں کہ ہم اس کولڈ وار کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور کوئی تیسری دنیا کے جو غریب ملک ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی ایک بڑی طاقت کو ہی فالو کریں۔ تو وہ اٹ سیلف جو ہے نا، وہ جو آپ کہتے ہیں نا کریٹنگ ویوز والی بات اسی وقت ہو گئی تھی۔ لیکن اصل میں بات یہ جو آج آرٹیکل آپ نے پڑھا ہے نا ایئر مارشل صاحب کا، یہ آرٹیکل اس لیے جو ہے چھپ گیا ہے کہ یہ ایئر مارشل صاحب نے لکھا ہے۔ یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، ورنہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد قطعاً کم نہیں ہے جو بہت شروع سے یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا کا جو اپنا رقبہ ہے، آبادی ہے، سائز ہے، سٹیچر ہے، اکانومی ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اس کا مقام دینا چاہیے۔ یہ آپ کا خیال ہے کوئی اس طرح کے کم لوگ ہیں؟ اس طرح کے بے شمار دانشور پاکستان میں جو کہیں ایک ہیں جو چلے گئے، فوت ہو گئے، کہیں ایک ہیں جو زندہ ہیں، میں کہیں لوگوں کو جانتا ہوں۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی جو سوچ ہے اس کو پاکستان کے میڈیا میں بلیک آؤٹ کیا جاتا رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جی یہ انڈیا کے بارے میں ہماری ایک پالیسی ہے
کہ کوئی اچھا لفظ جو نیک شبد آپ کہتے ہیں یا کیا ہندی میں اس کو، وہ کسی پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں آنا نہیں چاہیے. اور یہ پالیسی برقرار ہے. میں آپ کو بتا دوں، اگر یہی بات جو ہے جو ان صاحب نے لکھی ہے، ایئر مارشل صاحب نے، یہ اگر کوئی سیویلین بیک گراؤنڈ والا آدمی لکھے گا تو وہ کوئی چھاپے گا نہیں، کیونکہ اس میں اخبار والے کو یہ خطرہ ہوگا کہ مجھے جو ہے میری باز پوش ہوگی، اور اس کو یہ بھی سمجھا جائے گا کہ اس آدمی کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ چیلنج ہوگی کہ یہ کوئی غدار ہے یا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری کریڈیبلٹی بھی ڈیمیج ہوگی. لیکن اس میں چونکہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ایئر مارشل صاحب ہیں، دوسرا انگلش اخبار ہے. تو انگلش اخبار میں بھی تھوڑا سا سپیس اس لیے بھی دے دیتے ہیں کہ وہ خود ہی پڑھتے ہیں. انگلش اخبار کو پاکستان کی ہائی پروفائل جو جنٹری ہے، جس کو آپ رولنگ ایلیٹ ہے، اس کا ایک حصہ پڑھتا ہے، عوام تو نہیں پڑھتے. تو یہ سچائیاں جو ہیں یہ عوام سے چھپائی جا رہی ہیں کہ انڈیا کتنا بڑا ہو گیا ہے. عوام کو یہ بتایا، دو چیزیں انڈیا کے بارے میں بتائی جا رہی کہ جی ایک تو انتہائی بدحال اور غریب ترین ملک ہے، جس کے اندر کوئی 20-30 جو ہے علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور وہ کسی وقت بھی جو ہے بالکنائز ہو کے ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا، نمبر ایک. اور نمبر دو، ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور نو میٹر واٹ ہیپنس اس دنیا میں، لیکن ہم اس کے ساتھ کوئی جو ہے نیک یا سیدھا رویہ جو ہے دوستانہ رویہ وہ نہیں رکھ سکتے. یہ دو چیزیں ہیں جن کو فیڈ کیا جاتا ہے اردو میڈیا میں. آج بھی اگر آپ چھوٹے چھوٹے اخبار اٹھا کے پڑھیں، میں پڑھتا ہوں، علاقائی اخبار پڑھتا ہوں، علاقائی اخبار آپ ایک دو دیکھیں تو اس میں بڑے بڑے آرٹیکل ہیں اس موضوع پہ کہ انڈیا جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. یعنی ٹوٹلی ایک انٹرو، فالس، فیک قسم کی پکچر جو ہے جب آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ایک طرف انڈیا جو ہے وہ ریجنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایک جائنٹ بن رہا ہے، بن چکا ہے، اور دوسری طرف آپ کے بچے ابھی تک اخباروں میں یہ پڑھیں گے. جب بچوں کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرانے جو ہے نا وہ تو اب ان کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو گیا، چونکہ ان کی ایک مینٹالٹی ڈیولپ ہو گئی. تو جو پڑھیں گے تو وہ تو بہت مس گائیڈڈ قسم کی جو ہے ایک اوپینین لے کے بڑے ہو رہے ہیں اس دنیا میں، اور وہ دنیا کو اپنی اسی مس گائیڈڈ اوپینین کی روشنی میں دیکھیں گے، جس کی وجہ سے ان کا فیوچر بھی تباہ ہوگا، چونکہ آپ ایک ڈسٹارٹیڈ قسم کا نقطہ نظر رکھتے ہیں اس دنیا کے بارے میں. یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور اگر اس میں کوئی یہ ایک آدھ آرٹیکل آ گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن میں اس کو کوئی ٹپ آف دی آئس برگ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. تبدیلی اس دن آئے گی جب آپ کے 4-5 جو بڑے اردو اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹوریل پیج پہ، کسی کالم میں، کسی ایڈیٹوریل میں، کسی آرٹیکل میں یہی بات لکھی جائے گی کہ بھائی ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے. اس نے جو ہے وہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو گلاس سیلنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اس کو توڑ دیا ہے، اور وہ اب ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گیا ہے. اور اب ہم اس کو اسی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے جو ہم نے 60-65 سال 70 سال پہلے تیار کی تھی، جس میں یہ باقول وہ شیخ رشید کے پاؤ پاؤ کے ایٹم بم اور توپیں اور یہ چیزیں جو ہیں they have become absolute, they have become useless. تو اس لیے ہمیں ایک نئے زاویے اور ایک نئے جو ہے سوچ کی ضرورت ہے کہ بھائی بدلتی ہوئی ریئلٹیز میں ہماری جو تھنکنگ ہے وہ اس کے ساتھ ریکنسائل کرتی ہے یا نہیں کرتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں برس صاحب. لیکن برس صاحب ایک اور چیز بھی اسی طرح جو ناقد ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا، جیسے آپ نے بات کی کہ وہ پاور ڈیٹڈ پاور والی بات کی، بیسیکلی تو وہ یہ ہے نا کہ ہم نے انڈیا کو سیکیورٹی لینس سے دیکھا، اور ہم ابھی بھی سیکیورٹی، وہ سیکیورٹائزیشن کا سارا میکانزم ہی فار انڈیا، ظاہری بات ہے. برس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان جو ہے اس ظاہری بات ہے سیکیورٹائزیشن کو بھول تو نہیں سکتا؟ اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا میکانزم، اینڈ دین ابو آل جو امپورٹنٹ کویسچن ہے، وہ جو کویسچن ہے کہ کیا پاکستان جس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا 75 سال سے کہ ہم انڈیا کو اس خطے میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ نہیں کرنے دیں گے،
تو اس سچویشن میں اور ظاہری بات ہے انڈیا کا رول ایک سٹیپ اوپر آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگلے دن جیسے ہم نے بات بھی کی کہ انڈیا نے ایک وائس آف گلوبل ساؤتھ کانفرنس کی. امریکہ کہہ رہا ہے 2023 میں کل پڑھ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا 2023 جو ہے نا یو ایس ڈپلومیسی کا جو دھیان ہے وہ سارا ایشیا اور انڈیا کی طرف ہوگا. اب وہ جو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو زیادہ سے زیادہ انڈو پیسیفک میں لے کے جائیں گے. اب انڈیا نے ایک دیوار لگا دی ہے پاکستان کی طرف, لیکن وہ انڈیا ادھر کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے, انڈو پیسیفک, ایشیا پیسیفک, لیکن وہ ویسٹ ایشیا کی طرف نہیں آ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان جس کی کوشش کرتا رہا 75 سال کہ انڈیا خطے کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ نہ کرنے دے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اب ہوگی پھر تو پاکستان پھر کیسے مینیج کرے گا؟ اور دین مطلب کیسے انڈیا کا وہ جو ظاہر بات ہے کیونکہ انڈیا نے جب بھی بات کرنی ہے تو اس نے کہنا پہلے ان کو دباؤ. تھوڑے دن پہلے موہن بھگوت صاحب جو ہیں جو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو مسلمان ہیں نا ان کو اپنا تھوڑا سا مزاج ٹھیک کرنا پڑے گا. 1000 سال پہلا وہ ایسے انڈیا کے لیے وہ بات کر رہے تھے, پاکستان کے لیے تو نہیں کر رہے تھے. سو اٹ مینس کہ دے آر کمنگ فار اے ڈفرنٹ وے. سو وہ جو اگر ٹرمز اینڈ